لاہور سمیت پنجاب بھر میں سپر فلو انفلوئنزا اور وائرل انفیکشنز میں تشویشناک اضافہ، شہری فلو، کھانسی، چیسٹ انفیکشن، نمونے اور بخار میں مبتلا ہونے لگے۔ لاہور کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 1000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ بچوں اور بزرگوں میں نمونیا کیسز بڑھنے لگے۔ کمزور قوت مدافعت والے افراد سپر فلو سے زیادہ متاثر۔ صوبائی دارالحکومت کو منکی پاکس سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ لاہور کے میو ہسپتال میں منکی پاکس کے ایک اور مریض کی تصدیق۔ 23 سالہ شہزاد منکی پاکس میں مبتلا پایا گیا۔ شہر میں 2 ماہ کے دوران منکی پاکس کے 28 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ دھند نے مضافاتی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان کے موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند کے اوقات میں شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ لاہور میں آج شدید سردی کا راج، بادلوں اور یک بستہ ہوائیں چلنے سے پارہ مزید گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں بادل دن بھر سے گزر جائیں گے، جبکہ آئندہ 2 سے 3 روز تک موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کم سے کم درجہ حرارت 7، زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ سفارش اور رشوت کا کلچر بالکل ختم کر دیا۔ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہو رہا ہے۔ پنجاب کو زیادہ پیسہ ملنے کی بات درست نہیں۔ جرائم کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے طلبہ ہمارے مہمان ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں دیگر صوبوں کے طلبہ کے لیے کوئی تفریق نہیں، بلا تفریق عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکت سے خطاب۔ ائمہ کرام کو ماہانہ 25,000 روپے وظیفہ دینے کا فیصلہ۔ 66,000 امام مسجد صاحبان تمام قانونی تقاضے پورے کرنے پر کلیئر قرار۔ ریاست مخالف بیانیہ اختیار کرنے والوں کو اعزازیہ نہیں ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے محکمہ داخلہ پنجاب کی تجاویز پر پالیسی کی منظوری دے دی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق اعزازیہ صرف ذمہ دار اور قانون کے پابند علماء کو دیا جائے گا۔ نفرت انگیز مواد یا تقاریر ثابت ہونے پر فہرست سے فوری اخراج ہوگا۔ موسم سرما کی تعطیلات میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے واضح کر دیا۔ صوبے بھر میں اسکول 12 جنوری سے کھلیں گے۔ سوشل میڈیا پر چھٹیوں میں اضافے کی افواہیں چل رہی تھیں۔ پنجاب میں ہارٹی کلچر اتھارٹیز کے قیام اور سموگ پر قابو پانے کے لیے حکومت کا اہم فیصلہ۔ رائیونٹا شاہدرہ ریلوے لائن کے اطراف 40 کلومیٹر طویل گرین بیلٹ پر 15 جنوری سے کام شروع ہوگا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی کے انتظامی امور بارے اجلاس۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہروں کو گرد گرین زونز کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ بلال یاسین بولے، تمام شہروں کی خوبصورتی میں واضح اضافے کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت ستھرا پنجاب اتھارٹی کا اجلاس۔ 9 تشکیل شدہ ستھرا پنجاب اتھارٹی کے لیے ضروری ہدایات جاری۔ ذیشان رفیق بولے، اتھارٹی کے ماتحت ہر ضلع میں ستھرا پنجاب ایجنسی قائم کی جا رہی ہے۔ خلیجی اخبار کی رپورٹ، ستھرا پنجاب نیٹ ورک کے لیے ایک اور اعزاز ہے۔ صرف چند ماہ میں پنجاب میں صفائی کا سب سے بڑا نظام کھڑا کیا گیا۔ ویسٹ سے انرجی پیدا کرنے کے لیے چین اور جاپان کے ماڈل کو سامنے رکھا جائے۔ مین ہولز کے کورز چوری کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے منصوبہ بندی شروع۔ محکمہ ہاؤسنگ کے افسران پر مشتمل خصوصی ٹیم کو اہم ہدایات جاری۔ مین ہولز کورز کی ٹریسیبلٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ پنجاب بھر کے ڈیسز اپنے اضلاع میں نمبر شماری کریں گے۔ ڈیش بورڈ پر مین ہولز کور کا مکمل ڈیٹا ترتیب دیا جائے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ بیرسٹر سلطان باجوہ کی زیر صدارت اجلاس۔ مجوزہ قانون میں سخت سزائیں اور بھاری جرمانے شامل کرنے کی تجویز۔
पंजाब असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट IG पंजाब को अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट में वीडियो शवाहिद भी मौजूद। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलविस अशखास के खिलाफ कार्रवाई करने की तजवीज़। मतीउल बरकी नामी शख्स ने बाहर जाने का कहने पर असम्बली सिक्योरिटी के साथ हाथापाई की। अपोजिशन की जानिब से दी गई लिस्ट में सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी शामिल था। तीफी भट्ट के बेनोई जावेद भट्ट के कत्ल का केस सेशन कोर्ट ने अमीर फतह की अबूरी जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह हंजरा ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। पुलिस ने मुलजिम को मुकदमे में कसूरवार करार दिया। ये बात भी तस्लीम शुदा है कि मुलजिम की मकतूल के साथ पुरानी दुश्मनी है। दरख्वास्त गुजार संगीन इल्ज़ामात में मुंसलिक पाया गया है। दरख्वास्त गुजार जमानत का हकदार नहीं है। फैसले का मतलब लाहौर के 7 सरकारी मुलाजमीन और प्रॉपर्टी ओनर पर मुकदमा दर्ज। बड़े सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स अफसरान के सिफारिशी बन गए। जाली फर्द पर 18 कनाल का गैर कानूनी नक्शा मंजूर किया। वेयर हाउस की जगह 4 मार्केट्स की तामीरात पर एक्शन लिया गया। DC सैयद मूसा रजा के हुक्म पर रेफरेंस एंटी करप्शन को भेजा गया। 19वें ग्रेड के मेट्रोपॉलिटन अफसर प्लानिंग मोहम्मद सलीम समेत दीगर पर मुकदमा दर्ज हुआ। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 35,000 नए क्लासरूम्स की तामीर का फैसला। नए क्लासरूम्स की तामीर के लिए 20 अरब रुपए के फंड्स जारी। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। क्लासरूम्स की तामीर CNW के बजाय स्कूल कौंसिल्स के जरिए होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक मंसूबा रवा माली साल के दौरान मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर है। तारीख में पहली बार इतनी तादाद में एक साथ इतने कमरे बन रहे हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट तलबा के लिए खसूसी रियायत 1% में रिजल्ट कार्ड और संद की तस्दीक होगी। IBCC ने तमाम तालीमी बोर्ड को आगाह कर दिया। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड समेत मुल्क भर के तमाम बोर्ड्स पर फैसले का इतलाक होगा। फैसले से करोड़ों तलबा को फ़ायदा होगा। पुराने निज़ाम के तहत संद होल्डर्स को रिजल्ट कार्ड और संद की तस्दीक के लिए अलग अलग फीस देनी पड़ती थी। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शल फीस नादहिंदगान के खिलाफ LDA का क्रैकडाउन। LDA टीमों की शहर भर में कार्रवाइयाँ। मजमूई तौर पर 104 इमलाक सरबमोहर। फैसल टाउन गुलबर्ग में 18 और टाउनशिप में 13 इमलाक को सील कर दिया गया। गुलशन राबिस समनाबाद में 20, जोहर टाउन 15 और अल्लामा इकबाल टाउन में 22 इमलाक सरबमोहर। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, बैंक, ऑटो वर्कशॉप, फूड पॉइंट, दफातर और दीगर दुकानें शामिल।